کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ خود نہ کر لیا کریں, اس کے لیے ماہر علماء کرام سے پوچھا کریں. باقی وہ لوگ ایک کہتے ہیں اندھی تقلید, تو اندھی تقلید اس کی ہوتی ہے جس پر آپ کو خود اعتماد نہ ہو, وہ خود قرآن و حدیث پہ نہ چلتا ہو, اس کی تقلید اندھی تقلید کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی حرام کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو اس کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, بڑا اللہ نے جگر دیا ان کو, ذرا سی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں, پھڈے بازی کرتے ہیں, دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں کہ ہم میں استطاعت نہیں ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا اللہ کے لیے, وہیں بسا اوقات اللہ ہی کے لیے نفرت کا بھی حکم دیا ہے. الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. دیکھو آپ اپنے ذاتی معاملات میں محبت بھی کرتے ہو اور ساتھ ساتھ جب آپ کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو نفرت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جو آپ کو حق دیا ہے شریعت نے, کوئی آدمی آپ سے 1 کروڑ روپے لے کر گیا اور کھا گیا, دے نہیں رہا, اور آپ کو پتا ہے اس کے پاس دینے کے پیسے ہیں پھر بھی نہیں دے رہا, تو آپ اس سے تمیز سے بات کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا الحب فی اللہ اور ساتھ ساتھ البغض فی اللہ, اللہ کے لیے نفرت بھی ہے. نفرت کب ہے؟ میں اکثر مثالیں وہ دیتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, جو چل رہی ہیں وہی مثال دوں گا نا. آج کل ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں, طلاقیں دینے کے بعد عورت کو رکھا جاتا ہے اور سارے معاشرہ گھنا بن کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے خاندان میں طلاق ہوئی ہے, اس کے باوجود میاں بیوی رہ رہے ہیں, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس طرح سے پھر لوگ ان حکام کو ہلکا لینے لگیں گے. 3 طلاقوں کے بعد کوئی کہیں سے فتویٰ لا کے بیوی کو حلال کر لے, آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. خاندان والوں پر لازم ہے کہ کیا کریں, اس سے بائیکاٹ ختم. ہمارا آپ کے گھر آنا جانا ختم, آپ کا ہمارے گھر آنا جانا ختم. اس چیز کا ہماری اگلی نسل پہ برا اثر پڑے گا, بہت برا اثر پڑے گا. اگلی نسل جب دیکھے گی کہ طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں اور بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے, تو یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, طلاق کے حکام کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکام کو ہنسی کھیل مت بناؤ. یہ بہت سنجیدہ حکام ہے, تو لوگ ہنسی کھیل بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بڑے آرام سے بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی, میں زیادہ برائی کی باتیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے, وہ برائی سے اور پروموٹ ہوتی ہے. گھروں میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زنا کے کیسز ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر سب ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں, اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالو, بولے اس گھر میں رہنے کی آپ کو اجازت, بولو نا بھائی نہیں ہے, خاندانی لوگ ہیں, بائیکاٹ ختم, دفع ہو یہاں سے, اجازت نہیں ہے. تو اتنا زیادہ میٹھا پن کہ بڑی بڑی برائیاں معاشرہ اس کو ہضم کرنا شروع کر دے, یہ شریعت کی تعلیمات بولو نا نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کی. نوجوانوں میں ایسا ہوتا ہے, ایک بندہ قتل, لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے ڈاکو ہے, قاتل ہے, پھر بھی اس سے دوستی ہے. قتل کوئی ہلکا جرم ہے؟ بولو بھائی, ڈکیتی کوئی ہلکا جرم ہے؟ میں نے دیکھا ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ قاتل ہے, وہ ڈکیت ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, ہمارا تو اسے پان گٹکے کا تعلق ہے. کیوں ہے بھائی؟ صرف اس سے تبلیغ والے تعلق قائم کر سکتے ہیں دین پہ لانے, کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے, اور وہ پھر غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرتے, وہ صرف اسی. آپ کیوں دوستی لگا رہے ہو اس سے؟ گھر میں بھی نہ گھسنے دو. یہی قتل اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ہو جائے تو پھر قاتل کے خلاف کیسی نفرت پیدا ہوتی ہے,
کتنے گھروں کو انہوں نے اجاڑا ہوتا ہے, کتنے گھروں کو خراب کیا ہوتا ہے. بعض لوگ غیرت لیس ہو جاتے ہیں. غیرت لیس تو سمجھتے ہیں نا, وہ ایسا ان کا, میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ محترم کیا کر رہے ہیں, کوئی پیشنٹ تھی خاتون جوان, ان کے جسم کو دبا رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے کہا آئندہ اس غیرت لیس آدمی کے پاس, ابھی ہمارا کلچر اتنا خراب نہیں ہوا, میں نے کہا یہ علاج کرانے کے قابل نہیں ہے. کئی لوگوں کو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا اس میں غیرت نہیں ہے. جا کے جب تم یہ منظر دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جوان عورت کے جناب مساج خود کر رہا ہے, اس گردن میں درد, یہاں درد ہو رہا ہے تو خود ہی دبا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. میں نے کہا تمہارے اندر سے بھی غیرت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, نکلو. کیونکہ روک نہیں سکتے تو بائیکاٹ تو کرو نا. اصل تو یہ کہ جا کے روکو کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اتنی بے حیائی اتنی عام نہیں ہوئی ہے کہ آپ کھلے عام کلینک میں عورتوں کا جناب ایسے بیٹھ کے دبا رہے ہیں ان کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں 4 گھنٹے لے کے جاتا, ٹھگائی لگواتا اس کی, یا پولیس میں FIR کٹواتا. لیکن محلے والے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں اچھا اسی طرح یاد رکھو, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, گھر میں بھی کچھ اصول اور ضابطے بنائیں. اس حد تک بچوں کی بدماشی برداشت ہوگی, بیگم کی بدماشی برداشت ہوگی, اس سے زیادہ الاؤ بولو نا نہیں. کیسز آتے ہیں, بچہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی سمجھاؤ, انسان کا بچہ بن جائے. یہ کر رہا ہے, میں نے کہا نکال دو گھر سے باہر. یہ کر رہا ہے تو اب گھر میں کھلانے پلانے کی ضرورت, بولو بھائی یہ آپ ہی کے لیے سانپ بنے گا. لیکن خود سے فیصلے نہ کریں. پتہ چلا وہ بچہ بنٹے کھیل رہا ہے تو گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیا. بنٹے سب بچے کھیلتے ہیں, بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں جب سے ویڈیو گیم آیا بنٹے کھیل لو یار, کنچے کھیل لو. ہمیں تو کنچوں پہ ٹھکائی لگتی تھی ابا کی طرف سے, لٹو پہ. لیکن اب جو بچے جو کچھ کھیل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم تو لٹو کھیلتے تھے, ہم تو مارم پیٹی کھیلتے تھے, گیند اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے, اس پہ ابا سے بھی الگ پٹتے تھے اور وہ گیندوں سے الگ پٹتے تھے. اب بچے ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, گردنوں کے مہروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. تو اب تو میں کہتا ہوں ان کو لٹو دے دو ہاتھ میں, کنچے دے دو, مارم پیٹ بولو, مارو ایک دوسرے کو. پیٹ زخمی ہوگی اس کا علاج ہو جائے گا, یہ جو دماغ زخمی ہو رہا ہے اس کا علاج نہیں ہوگا. تو معمولی باتوں سے نہ کریں. لیکن میرے بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس سے آگے نہیں. میٹھا پن بھی ہے ساتھ ساتھ اسلام میں. کریلا دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو سبزیاں پیدا کی ہیں ان میں کریلا بھی تو پیدا کیا ہے نا. درخت جو پیدا کیا اس میں نیم بھی تو پیدا کیا ہے نا. نیم اس لیے نہیں کہ ہر وقت نیم کھاؤ کریلے کھاؤ, کبھی کبھار کریلا بھی کھاؤ, اس سے جراثیم ختم ہوں گے. کریلے کھایا کریں, خون صاف ہوتا ہے, لیکن روزانہ کھائیں گے تو پھر موشن لگ جائیں گے, تو سب کچھ آنتیں صاف ہو جائیں گے. تو نیم کا پانی بھی ہفتے میں ایک دفعہ نا نچوڑ کے پی لیا کریں, جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں پئیں ورنہ سب کچھ کڑوا ہو جائے گا پھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی محبت بھی رکھی ہے, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسلمان کا یہ والا پہلو بھی رکھا ہے.